نماز اسلام کا ستون ہے، ایمان کا نور ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ ظاہری فرق رکھے گئے ہیں؟ یہ فرق کوئی کمی یا زیادتی کے نہیں فرق ہیں، بلکہ شرم و حیا، عفت اور پردے کے لحاظ سے یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا کہ اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، اور عورتوں کے لیے زیادہ حیا کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پردے اور عفت میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عورتوں کے لیے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف رکھی گئی ہے، یعنی مرد اور عورتوں کی نماز میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حدیث پاک، جب فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے بدن کو زمین سے قریب کر لے اور اپنے اعضاء کو اکٹھا کر لے، کیونکہ عورت کے لیے پردہ ہے۔ اب فرق کو آسان انداز میں سمجھے کہ یعنی جب قیام ہوتا ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو مرد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں میں فاصلہ رکھتے ہیں، جبکہ عورتیں دونوں پاؤں کو ملا کر یا قریب رکھ کر کھڑے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے لیے زیادہ حیا اور پردہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں جب انسان جھکتا ہے، مرد جھکتا ہے تو پیٹھ سیدھی رکھتے ہیں اور کوہنیاں پھیلا کر رکھتے ہیں، اور عورتیں اسی طرح جب جھکتی ہے تو وہ تھوڑی سی جھکتی ہے، کوہنیاں جسم کے ساتھ لگاتی ہیں۔ تو یہی حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا عورت کا جھکنا مرد کی طرح نہیں، وہ اپنے جسم کو سمیٹ کر جھکے۔ اسی طرح جب سجدہ کرتے ہیں، جب مرد سجدہ کرتا ہے تو بازو زمین سے الگ رکھتا ہے، اور جب عورت سجدہ کرتی ہے تو بازو جسم کے ساتھ لگاتی ہے اور زمین کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور یہی عورت کے لیے حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سجدے میں اپنے جسم کو زمین کے قریب کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ پردہ دار ہے۔ اسی طرح جلسہ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا انداز مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ مرد بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، عورت جو ہے نا دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بیٹھتی ہے۔ یہ زیادہ پردہ دار اور باحیا انداز ہے۔ اسی طرح جب تکبیر پڑھتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی عورتوں اور مردوں میں فرق ہے۔ مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہے۔ مرد زور سے سلام پھیرتے ہیں، عورت آہستگی سے سلام پھیرتی ہے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی نماز میں حیا کا پہلو زیادہ رکھا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں اپنے اعضاء کو جمع کرے، کیونکہ عورت کے لیے عفت و پردہ مقدم ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کی روشنی میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ عورت کا جسم قدرتی طور پر نرم ہوتا ہے، اس لیے سمیٹی ہوئی حرکات اس کے لیے بہتر اور آرام دہ ہوتی ہیں۔ رکوع و سجدہ میں خون کی روانی اور ذہنی سکون بڑھ جاتا ہے۔ نماز عورت کے لیے نفسیاتی تھراپی ہے، سکون، حیا اور روحانیت کا امتزاج ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں بہنوں، اسلام نے کسی پر کمی نہیں رکھی، بلکہ ہر جنس کو اس کی فطرت کے مطابق عزت اور توازن دیا ہے۔ مرد کی نماز میں جلال ہے اور عورت کی نماز میں جمال ہے۔ دونوں اگر سنت کے مطابق پڑھیں تو وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔